بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا حکم سنا دیا ہے، 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کس طرح پھنس گئے ہیں اور ہنگامی طور پر الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب بھی کر لیا گیا ہے، اور گیم صدر علوی کے ہاتھ میں آنے کے بعد پی ٹی آئی اور عمران خان کیوں زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ نون لیگ انکار کرنے جا رہی ہے اور ایک نئی گیم تیار کر لی گئی ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد ہونے کے حوالے سے اس وقت پی ڈی ایم کی نئی چال کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر کیا اس فیصلے کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے یا بحران ختم ہونے جا رہا ہے، چونکہ ایک بڑی جنگ اب جو ججز ہیں ان کے خلاف بھی شروع ہو رہی ہے۔ کچھ عام اس فیصلے سے جڑی ہوئی چیزیں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ آپ امید ہے کہ یہ ویڈیو سنیں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ بنایا تھا، چونکہ 2 ججز جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن سی سی پی او جو ڈوگر ہیں، ان کے کیس کے اندر انہوں نے سفارش کی تھی، یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا اور بالآخر 9 رکنی بینچ میں سے 2 ججز پر اعتراض اٹھایا گیا، انہوں نے خود بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر جو مزید 2 ججز ہیں ان کو ویسی سائیڈ پر کر دیا، چونکہ وہ تو قابل سماعت ہونے پر سوالات اٹھا رہے تھے۔ تو 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کو چونکہ وہ تیار تھا، انہوں نے اس کو سماعت کی، اور یہ توقع تھی کہ مریم نواز نے جس طرح کی گیم چلی ہے یقیناً اس کا بڑا پریشر آئے گا۔ تو 2 ججز نے جو اختلاف کیا اس فیصلے سے، ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی۔ بدقسمتی سے ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی رائے چینج نہیں ہے، یعنی ان کی رائے کے اندر وہ اختلاف نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جب وہ فیصلہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو فائدہ دینے کے حوالے سے ہوگا تو وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مخصوص ججز جو ہے وہ ایک اس طرح کا مائنڈ سیٹ اپلائی کریں گے، اور اگر وہ مریم نواز اور نواز شریف کا اگر فائدہ ہوتا ہو تو اس کے اندر یہ ججز اس طریقے سے جو ہے وہ ریاکٹ کریں گے۔ یہ تقریباً جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے، اور چند جو وہاں پر جو نمائندگان ہیں وہ پوری طرح ہوا بھی بھرتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، میں آپ کے سامنے پہلے فیصلہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کے بعد اب اس کی امپلیمنٹیشن کے آگے جو ہے وہ نئی رکاوٹ کیا ہے جو پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جنرل انتخابات کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ آئین میں انتخابات کے لیے 60 اور 90 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اسمبلی کی تحلیل کے لیے بعد 90 روز میں انتخابات ہونا لازم ہے۔ پنجاب اسمبلی گورنر کے دستخط نہ ہونے پر 48 گھنٹے میں خود تحلیل ہوئی، جبکہ کے پی کے اسمبلی گورنر کی منظوری پر تحلیل ہوئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ گورنر کو آئین کے تحت 3 صورتوں میں اختیارات دیے گئے ہیں۔ گورنر آرٹیکل 112 کے تحت، دوسرا وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 222 کہتا ہے کہ انتخابات وفاق کا سبجیکٹ ہے۔ الیکشن ایکٹ گورنر اور صدر کو اختیارات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار دیتا ہے۔ اگر اسمبلی گورنر نے تحلیل کی تو تاریخ کا اعلان بھی گورنر کرے گا۔ اگر گورنر اسمبلی تحلیل نہیں کرتا تو صدر مملکت سیکشن 57 کے تحت اسمبلی تحلیل کریں گے۔ تو صدر علوی کا جو موقف تھا وہ تاریخ دینے کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو طلب کرنے کا، پہلی تو رسوائی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر، جس نے نوکری کی ہے، جس نے مشاورت سے انکار کیا ہے، اس کو جس نے بھی کہا ہے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا، چونکہ گزشتہ روز جو سماعت ہوئی اس کے اندر جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے ایک نئی گیم جو ہے وہ چلی اور وہ کامیاب ہوگی، اور اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو مائنڈ ہے وہ واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا چونکہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر نے دستخط کیے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے پر، لہذا وہاں پر ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، یعنی صدر علوی سے، وہ گورنر صاحب جانے، ان کا کام جانے۔ پنجاب کے اندر چونکہ گورنر نے انکار کر دیا ہے تو آئینی طور پر گورنر کے اوپر جو ہے وہ صدر پاکستان ایک عہدہ ہے، تو وزیر اعظم کی اس میں ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صدر نے اپنا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن 57 ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو اس کو آج اس فیصلے کے اندر انڈورس کر لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب پنجاب کے اندر چونکہ گورنر نے دستخط نہیں کیے اسمبلی تحلیل پر،
تو اب گورنر کا اختیار ختم، صدر علوی صاحب سے کو الیکشن کمیشن بتائے گا اور وہی تاریخ اناؤنس کریں گے یا پہلے والی تاریخ رکھیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کی آئینی ذمہ داری گورنر کی ہے۔ گورنر کے پی نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا ہے۔ الیکشن کمیشن فوری طور پر صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ تجویز کرے۔ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد صدر پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ گورنر کے پی صوبائی اسمبلی میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ ہر صوبے میں انتخابات آئینی مدت کے اندر ہونے چاہیے۔ عدالت کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن صدر اور گورنر سے مشاورت کا پابند ہے، یعنی یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ بدماشی نہیں ہے۔ آپ آئینی طور پر چیف الیکشن کمشنر بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ زرداری، نواز شریف یا کسی کے نوکر بن گئے، بلکہ جب وہ آپ کو مشاورت کے لیے بلایا گیا تو آپ کو جانا چاہیے تھا۔ آپ کوئی شتر بے مہار قسم کے نہیں ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ آپ پل رہے ہوں، آپ وہاں پر مراعات لے رہے ہوں، گاڑیاں چلا رہے ہوں، پیٹرول آپ کو مفت ملے، تنخواہ ملے، الاؤنس ملے، اور یہ آپ ٹیکس پیئر کے پیسے صرف ایک کام کے لیے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے، لیکن وہ آپ نہ کروائیں تو صدر اور گورنر سے آپ کو مشاورت دونوں سے کرنے کے آپ پابند ہیں۔ آپ اس ریاست کے نوکر ہیں، آپ کو یہاں بادشاہ نہیں ہے۔ یہ سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر اور گورنر سے مشاورت کا پابند ہے۔ 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ بدلی جا سکتی ہے، اور وہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ عید کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ تمام وفاقی اور صوبائی ادارے انتخابات کے لیے، یہ بڑا عام نکتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں۔ تو یہاں بھی جو توقع تھی، جو خدشہ تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ ابہام پیدا کرے گا فیصلہ، تو یہاں واضح کر دیا گیا ہے جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کے اندر کہا گیا کہ تمام وفاقی اور صوبائی ادارے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں۔ وفاق الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے تمام سہولیات فراہم کرے۔ عدالت انتخابات سے متعلق یہ درخواستیں قابل سماعت قرار دے کر نمٹاتی ہے۔ چیف جسٹس نے منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مدوخیل کے اختلافی نوٹ بھی پڑھ کر سنائے۔ اب اس کے اندر انتخابات پر از خود نوٹس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ججز کا اختلافی نوٹ یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس قابل سماعت نہیں۔ عدالت کو اپنا 184(3) کا اختیار لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، ایسے معاملات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں زیر التوا معاملے پر آج خود نوٹس نہیں لے سکتی۔ اب یہ بات کی گئی ہے، کہا گیا کہ پشاور اور لاہور ہائی کورٹ نے 3 دن میں انتخابات کی درخواستیں نمٹائیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ سے اتفاق کرتے ہیں، انتخابات پر آج خود نوٹس کی درخواستیں مسترد کرتے ہیں۔ اس معاملے پر آج خود نوٹس نہیں بنتا، 90 دن میں انتخابات کرانے کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک نیا پھڈا پڑا ہے، یعنی حکم دے دیا گیا کہ بھئی انتظامی مشینری نے تعاون کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس بندے پورے نہیں ہیں، ہمارے پاس عملہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، وہ آپ نے دینے ہیں، چونکہ خود آپ موج مستی کر رہے ہیں، انہی پیسوں سے آپ آگے ڈیولپمنٹ فنڈ دے رہے ہیں، اپنے ایم این ایز کو آپ لون دے رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو الیکشن جو ہے وہ کروائیں، اور جو حکومت عوامی ہوگی وہ یہ فیصلے کرے گی، اور دوسرا 90 روز کے اندر آئین کا تقاضا ہے، لہذا الیکشن ہونا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گورنر اور صدر سے مشاورت کا پابند ہے، یہ بھی باندھ دیا۔ تو آج باندھ کے رکھ دیا ہے پوری پی ڈی ایم، ان کو زبردستی گردن سے دبوچ کر اکھاڑے میں ڈالا ہے کہ بھئی الیکشن لڑو، عوام کا جو بھی نمائندہ آئے گا وہ حکومت کرے گا، آپ کے یہ کوئی جو ہے وہ ٹھیکے پر ملک جو آپ کو دیا گیا ہے تو وہ ہوگا۔ اب ایک تو نون لیگ کو یہ ٹینشن ہے کہ ابھی نواز شریف واپس نہیں آئے، عمران خان کے حوالے سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ نااہل ہوں گے، گرفتار ہوں گے، ابھی وہ پورا نہیں ہوا، تو اس وجہ سے شور و غوغا بھی ہے۔ پھر مہنگائی ہے جی، ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی، ہم اس لیے الیکشن میں نہیں کودنا چاہتے۔ تو اب یہاں پر نون لیگ نے ایک نئی چال چلی ہے، اور یہ چیف الیکشن کمشنر نے ہنگامی طور پر الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ انہوں نے اس پر جو ہے وہ فیصلہ دینا ہے، بلکہ مشورہ دینا ہے، صدر کو ایک تاریخ دینی ہے، اس پر انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اناؤنس کر دینا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ابھی بھی یہ حکومت پس و پیش سے کام لے رہی ہے۔ آئینی ماہرین بیٹھ گئے ہیں، ایک طرف عمران خان نے جیل بھرو تحریک ختم کر دی ہے، فوری طور پر ان لوگوں کے ضمانتوں کے لیے اپلائی کیا جائے، وہ باہر آئیں اور اپنی الیکشن کمپین پر لگ جائے۔ دوسری طرف جو ہے
یعنی یہاں پر جو ہے وہ نون لیگ نے نئی چال یہ چلی ہے کہ ان کے آئینی ماہرین ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، چونکہ پہلے جب 9 رکنی بینچ تھا تو 2 جو ججز ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے چونکہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لے سکتی تھی۔ تو 2 جج پہلے تھے، 2 اب جنہوں نے اختلافی نوٹ دے کر اتفاق کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4-3 کے ساتھ فیصلہ ہے۔ کتنا ہے؟ 4-3 کے ساتھ فیصلہ۔ اگر یہ معاملہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ جو 2 ججز ہیں جسٹس اعجاز الحسن، چونکہ وہ بینچ تو ٹوٹ گیا تھا، اگر یہ بات اس کو قرار دیا جائے چونکہ ابھی اس بنیاد پر نئی درخواست، وہ پی ڈی ایم حکومت ابھی بھی الیکشن تاخیر کی کوشش کرے گی، ابھی بھی درخواستیں آئیں گی، یہ سارا کچھ چلانے کی کوشش ہوگی، چونکہ الیکشن کروانے کا مطلب ہے ان کی شکست۔ جب 2 صوبوں کے اندر پی ٹی آئی حکومت بنا لے گی تو وفاق کے اندر کل انتخابات ہوں گے تو یہ کیسے جیتیں گے؟ اب بلاول زرداری اور مریم کو وزیر اعظم بنانے کے تمام خواب یہ چکنا چور ہو گئے اور اب یہ عباس باختری کے اندر آپ ان کے بس تماشے دیکھتے جائیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ 4-3 مان لیا جائے تو پھر اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر ان کو بھی جو ہے ان کی رائے بھی آنی چاہیے، ان کی رائے آئے گی تو پھر یہ 5-4 سے ہو جائے گا، پھر بھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ اس چال پر کام کر رہے ہیں، ابھی بھی الیکشن تاخیری اربے استعمال ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بڑا حکم ہے، اب اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو یہ کھلی بدماشی بھی ہوگی اور پھر عوام جو ہے وہ اگر غصے کا اظہار کرے گی تو یقیناً ان کے لیے پریشانی بنے گی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخی فیصلہ دیا ہے، گیم صدر علوی کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے معنوں میں عمران خان کے ہاتھ میں ہے پنجاب کے اندر، ادھر بھی باندھ کے ساروں کو الیکشن کے اکھاڑے میں ڈال دیا ہے۔ اب جو بندے ابھی بھی جیو نیوز اور بہت سارے جو اینکرز ہیں، کچھ حضرات، کچھ میڈیا چینل بیچارے بہت پریشان ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔